اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ گیا اور تنومند ہو گیا تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلتے بڑھتے ہیں اور رشد کو پہنچتے ہیں۔ رشد اور اشدہ یعنی سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ گیا تو آتیناہ ہم نے ان کو حکم اور علم دیا۔ حکمت اور علم کیا ہے؟ حکمت حقیقت بینی کو کہتے ہیں، حقائق تک رسائی حکمت ہے، اور علم جو ہے واقع کا انکشاف۔ علم کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے، جہالت۔ حکمت کے مقابلے میں خطا ہوتا ہے، غلطی۔ اس نے اس میں غلطی کی، یا کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے، ان کا ہر قدم حکمت آمیز ہوتا ہے، یعنی واقع بینی پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر واقع بین ہو تو وہ غلطی نہیں کرتا، حقیقت کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم سے پہلے حکمت عطا فرماتا ہے، واقع بینی، فراست۔ وہ حدیث ہے مومن کی فراست سے بچو، چونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست یہی حکمت ہے، واقع بینی ہے، سمجھداری ہے۔ حضرت موسیٰ جب رشد کو پہنچے تو ان کو حکمت اور علم عنایت فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت موسیٰ کو یہ حکمت اور علم اس لیے عطا فرمایا کہ وہ احسان اور نیکی کے اس مقام پر فائز ہو چکے تھے جہاں وہ حکمت اور علم کے اہل ٹھہرے۔ پہلے اہل ٹھہرنا ہوتا ہے، جب اہل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس عنایت کا جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ قابل توجہ ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ رشد کو پہنچ گیا اور تنومند ہو گئے، واستوى، اور پھر ہم نے ان کو حکمت عنایت کی۔ یہ بات نہایت قابل توجہ ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، فرعونی ماحول میں پل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا بود و باش جو ہے وہ فرعونی ثقافات اور فرعونی عادات اور فرعونی تربیات کے تحت ان کا رہن سہن ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ فرعونی ماحول سے بالا تر رہنا
یہ قابل توجہ بات ہے۔ فرعون کے ماحول میں رہ کر اور فرعون کے ماحول سے متاثر نہ ہونا، یہ انبیاء کا خاصہ ہوتا ہے، ورنہ ہر انسان کے لیے اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ چند چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں: وراثت، تربیت، ماحول۔ وراثت میں بچہ ماں باپ سے خصوصیتیں لے کر کے آتا ہے اور ان خصوصیتوں کے مالک ہوتا ہے اور اس کے مطابق اس کا کردار ہوتا ہے۔ پھر وہ جو خصوصیتیں ماں باپ سے لے کر آتا ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے ماحول اور تربیت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ماحول اگر بہتر وہ ہو گیا تو وہ وراثتی ترجیحات جو ہے وہ پروان چڑھتی، اور اسی طرح تربیت بھی۔ یہاں ٹھیک ہے حضرت موسیٰ کو آل یعقوب ہے، موسیٰ آل یعقوب، یعقوب اور ابراہیم کی اولاد ہے، لہٰذا اولاد ہونے کی وجہ سے ابراہیمی وراثت کے مالک ہیں، لیکن وہ تربیت اور ماحول تو فرعونی تھا۔ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم ماحول کے زیر اثر آتے ہیں، ماحول کے زیر اثر۔ اگر ہم ماحول کے زیر اثر ہوتے ہیں تو پھر ہم ماحول کو کچھ دے نہیں سکتے۔ مغلوب معاشرہ ہے، آپ معاشرے پر غالب نہیں آ سکتا، آپ ماحول کے مقابلے میں شکست خوردہ ہیں اور آپ ماحول کو شکست نہیں دے سکتا۔ اگر ماحول درست نہیں ہے، معاشرہ درست نہیں ہے، اس میں ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں اور اس کے ہم زیر اثر ہوتے ہیں، مغلوب معاشرہ ہیں، تو جیسا معاشرہ ایسے ہم ہوں گے۔ یہ بات انبیاء علیہم السلام کو جو آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہے، ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مغلوب معاشرہ نہیں ہوتا، ماحول کا مغلوب نہیں ہوتا۔ فرعون کے جیسے فرعونیت کے طاغوت کے گھر میں پلنے والا موسیٰ جو ہے وہ حکمت اور علم کا وارث بننے کا اہل ہوتا ہے۔ فرعون کا ماحول اور فرعون کی تربیت موسیٰ کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس سے ہم کو ایک درس ملتا ہے کہ کسی معاشرے میں اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم کو معاشرے کے اس سے بالاتر ہونا ہوتا ہے۔ معاشرہ اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مشکل ہوتا ہے، معاشرے صحیح نہیں ہوا کرتے، معاشرے سے بالاتر ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم مغلوب معاشرہ ہے تو ہم معاشرے پر غالب نہیں آ سکتے، اگر ہم معاشرے کے مقابلے میں شکست خوردہ ہیں تو ہم معاشرے کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کے معاشرے کے مقابلے میں معاشرے سے بالاتر نہیں ہے تو ہم معاشرے کو کچھ دے نہیں سکتے۔ کہ میں معاشرے سے لے رہا ہوں، میں مغلوب معاشرہ ہوں، میں معاشرے کو مغلوب نہیں کر سکتا، لہٰذا میں معاشرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی ہماری آزمائش ہے، آئے دن ہماری ملی اور قومی آزمائش ہے کہ ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے ساتھ ہے، اور ہم میں بہت سے کم لوگ ہیں، یہ توجہ طلب بات ہے، بہت سے کم لوگ ہیں
جو معاشرے کے زد میں نہیں آتے اور معاشرے کو کچھ دے جاتے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں عوام جس سوچ کا مالک ہے اسی سوچ کو رواج دیتے ہیں، ادھر سے اسی سوچ کو رواج دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مغلوب اور شکست خوردہ ہے، اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی روحانیت نہیں، کوئی طاقت نہیں، بینش نہیں ہے، حکمت اور علم سے خالی ہے، نہ حکمت ہے نہ علم ہے۔ اگر حکمت ہوتی، پہلے بتایا آپ کو، یہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے لے کر اپنے حوالے نہ کرتے، ارحم الراحمین سے لے کر جو ظالم انسان نفس کا ہوس، نفس کے جو ہوس اور خواہشات ہے اس کے حوالے لے کر، ارحم الراحمین کہاں اور یہ خواہشات کہاں؟ ارحم الراحمین سے لے کر خواہشات کے حوالے نہ کرتے۔ ہم چونکہ اس مرحلے پر نہیں ہے، حکمت اور علم میں واقع بینی نہیں، واقع بینی ہو تو یہ کام نہ کرتے، ارحم الراحمین سے اٹھا کر خواہشات جیسے درندے کے حوالے نہ کرتے اپنی قسمت۔ حکمت نہیں، علم نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کس میں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہمارے لیے بہت سنگین ہے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم معاشرے کو کچھ دینے کے قابل نہیں رہتے اور معاشرے سے کچھ خود لینا چاہتا ہے، مفاد۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بہت بڑی خرابی آتی ہے، اس سے بہت سے لوگ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے علم نہیں ہوتا۔ جو علم نہیں ہوتا وہ یا علی کا فرمان ہے، وہ یا زیادتی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے۔ مثلا آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ یا اس کو تیز چلا کہیں ماریں گے، یا چلا ہی نہیں پائیں گے، یا زیادتی کریں گے یا کوتاہی کریں گے۔ ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ صحیح لائن کے اوپر چلیں۔ جاہل اسی طرح ہے، یا زیادتی کرتا ہے یا کوتاہی کرتا ہے۔ کیا فرمان ہے مولا سبحان۔ اور جو علم کے بغیر ہم عوام کے سامنے آتے ہیں تو ان دو حالت سے خالی نہیں جاتی، کوتاہی۔ اور بیچارے عوام اسی کو وحی منزل سمجھ کر کے آپ کو داد دیتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں کہ جی ہم خوش ہو جاتے کہ میری بات بن گئی، میری گفتگو ضائع نہیں گئی ہے، میری دکان چل پڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ یہ حضرت موسیٰ کے اوپر انحصار نہیں ہے، ہاں جی، یہ تمام نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے، حکمت عنایت کرتا ہے، فراست ملتی ہے، حقیقت بینی ملتی ہے اور علم حاصل ہوتا ہے۔ حقیقت بینی جب ملتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں جاہل ہوں، مجھے سیکھنا چاہیے۔ جب وہ حقیقت بین ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جان جاتا ہے، سیکھتا ہے، عالم ہو جاتا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔
اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، بس وہاں دو آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، وہ مر گیا۔ پھر موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں پلے بڑے جمع ہو گئے، رشید ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھونسے کے اس میں ایک آدمی مر جاتا ہے، جی وہ کتنا طاقتور تھا حضرت موسیٰ، ایک گھونسا سے مرتا ہے بندہ۔ تو دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ان کا پیروکار تھا، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا اور دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ موسیٰ کا شیعہ تھا اور وہ موسیٰ کا دشمن تھا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ مشایعت سے ہے، شایعہ مشایعت پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو شیعہ کہتے ہیں۔ آپ جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اس کو تشییع جنازہ کہتے ہیں، اور پھر اسی سے پیروکاروں کے لیے شیعہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ جن دنوں میں فرعون کے گھر میں پل رہے تھے اور رشد اور جوانی کو پہنچا، اس وقت لوگوں میں معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی ہے اور وہ قبطی ہے، قبطی اور اسرائیلی درمیان میں معلوم ہوتا تھا۔ وہ چنانچہ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، تو ایک تو اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے۔ اس سے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ سے ایسا اندیہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے گھر میں پل رہا تھا، اس کے باوجود کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی پیروی کر رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ان کو رہنمائی ملتی تھی۔ کیا ذریعہ تھا؟ کس طرح حضرت موسیٰ کے فرعون کے گھر میں پلنے کی وجہ سے، گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے اوپر کڑی نظر نہ ہو، وہ جا کر کے ملتے تھے لوگوں سے اور لوگوں کو باتیں بتاتے تھے اور رہنمائی کیا کرتے تھے، اور وہ اس حقیقت کو چھپا سکتے تھے۔ حضرت ہو سکتا ہے، یہ خیال ہے، ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے یہ موقع مل جاتا تھا، چونکہ فرعون کے گھر کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے اس کو بہت مراعات ملتی ہے، تو اس مراعات سے فائدہ اٹھا کر کے لوگوں سے میل جول اور ملاقات اور گفتگو وغیرہ، اور اس اثنا میں لوگوں کو ہدایات بھی جاری کیا کرتے تھے، اس لیے شیعتی ہی کہا ہے، ھذا من شیعتی۔ چنانچہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، حضرت موسیٰ جو ہے وہ اپنے جو پیروکار ہے اس کے مدد کو پہنچتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں، مدد کے لیے اس نے پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے جو قبطی ہے اس کو ایک گھونسا مارا، جی فقضى علیہ، اس کا کام تمام کر دیا، قضا تمام ہونے ہوئے تھے، یعنی مر گیا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی زندگی ختم ہو گئی، وہ مر گیا۔
وہ بھی قبطی ہے، قبطی کے مقابلے میں ہے اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی اور قبطی کی لڑائی میں اسرائیلی کی یعنی اپنے شیعہ کی مدد کرتے ہوئے دشمن کو مارا، جبکہ اب موسیٰ فرعون کے گھر میں قبطیوں کا جو بادشاہ ہے فرعون اسی کے گھر میں ہے اور اس کے لوگوں کو مارتا ہے، تو یہ کام صحیح نہیں ہوا نا۔ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، وہ شیطان بہت ہی دشمن ہے اور گمراہ کن ہے، دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو غلطی سمجھا کہ بعد میں بھی کہا کہ میں نے ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ حضرت موسیٰ کی سمجھ ہے کہ چونکہ فرعون کے دربار میں کیا گھر میں رہ کر کے فرعونی کو مارنا بہت بڑی غلطی تھی، حکمت عملی کے بھی خلاف، لیکن یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے، معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو تقادیر ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ان دونوں کی لڑائی اور موسیٰ کی اس کے فریاد رسی اور اس قبطی کے پر غصہ مارنا، قاتل کا ارادہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مارتا ہے، اور اس سے اس کا مر جانا، پھر موسیٰ کے لیے جانی خطرہ لاحق ہونا، پھر وہاں سے بھاگ جانا، پھر مدین پہنچنا، مدین سے واپس نبوت ملنا، یہ راستہ اختیار کرنا ہوتا تھا۔ ابھی یہ اسی حکمت عملی کی طرح یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، موسیٰ اس کو اپنی غلطی سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے اور علم دیا ہے، حکمت دی ہے اور علم دیا ہے، لیکن یہ راز قدرت کے اسرار اور رازهای قدرت جو ہے وہ ابھی حضرت موسیٰ سے پنہاں ہے، ابھی وہ نبی اولو العزم تو نہیں بنے، ابھی تو فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، زندگی کی ابتدا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے وہ اپنے بارے میں یہ تأثر پیدا کرے۔ یہاں پہ کچھ روایات ہے کہ وہ کون تھا جس کو حضرت موسیٰ نے گھونسا مارا اور مر گیا۔ دوسرا قبطی جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے روٹی پکانے والا نوکر تھا۔ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، تفسیری میں روایات، قرآنی تفسیری روایت جو ہے وہ درست نہیں ہوتے، اور روایات کا درست نہ ہونا ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ کیوں معلوم ہوتا ہے؟ باقی روایات کے لیے ہمارے لیے معلوم ہونا جو ہے مشکل ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ ابہام نہیں ہوتا، قرآن میں آیت میرے سامنے ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میرے سامنے ہے، آیت بھی سامنے ہے، حدیث بھی سامنے ہے، دونوں میں تصادم ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ سند ملت چھوڑے، متناً صحیح نہیں ہے۔ احادیث کے سلسلے میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ احادیث یا سنداً صحیح نہیں ہے، اگر اس کی سند صحیح ہو تو بھی متناً صحیح نہیں ہے، متن بھی تو صحیح ہونا چاہیے نا۔ متن میں خلاف واقع، خلاف مسلمات، اگر کوئی بات ہے تو اس روایت کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرعون کا روٹی پکانے والا تھا، ادھر قرآن کی تعبیر یہ ہے وہ دخل المدینہ تھا، فرعون کا قصر جو ہے وہ شہر سے ہٹ کر تھا، اور حضرت موسیٰ وہاں سے شہر میں داخل ہوتا ہے، اور روٹی پکانے والا شہر میں نہیں تھا، روٹی پکانے والا تو قصر میں ہوتا ہے۔ یہ تو قصر کے اندر کی لڑائی ہونی چاہیے۔
اور پھر قصر کے اندر جو روٹی پکانے والا وہاں اسرائیلی کس لیے آیا؟ قال رب انی ظلمت نفسی۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کا خیال یہ ہے کہ یہ غلط کام ہو گیا، اس قبطی کا مارنا میرے ہاتھ سے یہ صحیح کام نہیں، میں نے اپنا آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ فاغفر لی، مجھے معاف کر دے پر اللہ سے، ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما، چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ظلم کیا؟ ظلم یہ کیا حضرت موسیٰ نے اپنا آپ کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ آپ کی جان خطرے میں نہیں ہے، یہ آپ کی جان بخشی ہوگی۔ غلطی معاف کا مطلب یہ ہوا نا، آپ کی جان بخشی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فغفر له، معاف کر دیا، اور اس عمل کے جو نتیجہ مترتب ہونا تھا، اس آدمی کے قتل کے جو وہ تھا نتائج، اثرات اس کے جو مترتب ہونے تھے، اس سے حضرت موسیٰ بچ گئے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا میرے رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے، اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ یہاں پہ سیاق سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، کوئی یہ کہے کہ موسیٰ نے اپنے شیعہ کو مجرم کہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو نے جو میرے اوپر جو انعام کیا ہے، جو نعمت تو نے مجھے دی ہے، جس نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، اس کے تحت میں مجرموں کے یعنی فرعون والوں کا، یہ دشمن ہے نا، عدو سے مجرم، عدو مجرم ہوتا ہے جی، وہ عدو اور دشمن کا میں ظہیر، پشتیبان، مددگار نہیں بنوں گا۔ فرعون کی طرف اشارہ ہے۔ مجرم سے مراد بنی اسرائیلی نہیں ہو سکتا، بنی اسرائیلی مجرم ہوتا تو حضرت موسیٰ کا دوسرے کے اوپر حملہ کرنا درست نہ ہوتا۔ دوسرے کے اوپر حملہ کرنا اس وقت درست ہوتا ہے جب بنی اسرائیلی مجرم نہیں تھا اور دوسرا آدمی مجرم تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔